آج کل ٹیلی فون ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی انوینشن کس نے کیا تھا؟ اس وقت کون سے سائنٹسٹ تھے جو اس انوینشن پر کام کر رہے تھے؟ اور ان سب سائنٹسٹ میں صرف الیگزینڈر گراہم بیل کا ہی نام کیوں آتا ہے؟ دراصل ٹیلی فون کی انوینشن کے وقت بہت سے سائنٹسٹ ایک جگہ اور ایک وقت پر ہی ایک ساتھ سب کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جو پچھلے انوینشنز تھے ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، اور وہ سائنٹسٹ اب ایسے نتائج پر پہنچ چکے تھے جسے پہلے ہی ماضی کے سائنٹسٹ نے دنیا کو انفارم کر دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، سننے میں شاید آپ سب کو یہ بات بالکل نہیں لگے گی۔ ہوا یہ تھا کہ 10 مارچ 1876 کو پہلی دفعہ گراہم بیل نے ٹیلی فون انوینٹ کیا۔ اب اسے ٹیسٹ کرنا تھا۔ یہ پہلا فون تھا جس کی مدد سے ایک شخص دوسرے انسان سے فون کے ذریعے بات کرنے جا رہا تھا۔ گراہم بیل نے اپنے ساتھی مسٹر واسٹن کو فون کے ذریعے کہا کہ ذرا قریب آئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیلی فون نامی اس انوینشن پر کام کرنے والا گراہم بیل کوئی اکلوتا شخص نہیں تھا۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ گراہم بیل نے سب سے پہلے پیٹنٹ حاصل کر لیا تھا۔ اسی کے ایک ساتھی ایلیشیا گرے نے بھی گراہم بیل سے صرف چند گھنٹے بعد پیٹنٹ حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن جمع کروائی تھی۔ اگر وہ یہ کام ذرا پہلے کرتے تو شاید آج ہم گراہم بیل کے بجائے ایلیشیا کا ذکر کر رہے ہوتے، لیکن یہ کوئی پہلی بار کا سچویشن نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار بتایا ہے کہ بہت سے ایسے انوینشنز ہوتے ہیں جو کہ پاسٹ میں سائنٹسٹ بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسرے سائنٹسٹ اسی سے آئیڈیا لے کر ایک سکسیسفل انوینشن کرتے ہیں، اور پھر اسی کے نام سے اس انوینشن کو جانا جاتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں ان کی طرف۔ اگر گراہم بیل اور ایلیشیا کی بات کی جائے تو یہ دونوں ہی کافی محنتی، ہارڈ ورکر اور کافی ذہین تھے، لیکن اب اگر ڈفرینسز کی بات کی جائے تو گراہم بیل کو آڈیو کی انفارمیشن باقی سائنٹسٹ سے زیادہ تھی، لیکن گراہم بیل کو بجلی کے بارے میں کافی کم انفارمیشن تھی۔ اور یہاں پر مین کہانی یہ تھی کہ اس وقت کے جو ٹیلی فون تھے وہ بغیر بجلی کے کام نہیں کر سکتے تھے، اور ایلیشیا کو بجلی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی۔ ایک طرف گراہم بیل تھے جو آڈیو کے بارے میں کافی انفارمیشن رکھتے تھے، اور دوسری جانب ایلیشیا تھے جسے بجلی کے بارے میں بہت معلومات تھی۔ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے تو یہ انوینشن کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ اگر آج ہم اس انوینشن کے طور پر صرف گراہم بیل کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس انوینشن میں ایک پوری ٹیم کا ہی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اب آتے ہیں اس انوینشن کے پاسٹ میں۔ اس انوینشن کے بارے میں گراہم بیل سے قریب 256 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ایک باکس جیسی چیز انسانوں کے وجود میں آئے گی جس سے لوگ ایک دوسرے سے دور بیٹھ کر بھی بات کر سکیں گے۔ سننے میں شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس انوینشن کے بارے میں فرانس بائیکن نے 1627 میں اپنی ایک بک نیو اوٹوپیا میں بتایا تھا۔ وہ بات کرنے کے لیے ایک ٹیوب کا ذکر کرتے ہیں۔ بائیکن نے یہ لکھا ہے کہ ٹیلی فون بجلی کے بغیر کام نہیں کر پائے گی، لیکن ہم اس پر زیادہ فوکس نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت بائیکن نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد 1854 تک کی دیری تھی۔ اتنے عرصے میں کوئی بھی شخص آواز کو ٹرانسمٹ کرنے کا نہ سوچ سکا۔ ٹیلی فون کی بنیاد کا سب سے بڑا قدم 1729 میں اٹھایا گیا۔ اسٹیفن گرے نامی شخص نے، جو کہ ایک کیمسٹ تھے، اسٹیفن گرے نے 300 فٹ لمبی تار کو ٹرانسمٹ کی۔ اس کے بعد 1746 میں ولندیزیو نے بجلی کو سٹور کرنے کا نظام بنایا۔ یہ توانائی کو سٹور کرنے کے لیے ایک بیٹری کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا۔ ٹیلی فون کے یوز کے لیے جو بجلی سٹور ہو سکتی تھی اس سے مقصد پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اس سسٹم میں کافی کم مقدار میں بجلی سٹور کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب لوگ یہ جان چکے تھے کہ جلد یا بدیر اب ٹیلی فون کا استعمال لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد کیونکہ اب بیٹری کی انوینشن تو ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ٹیلی فون میں بھی مزید چینجز دیکھنے کو ملی، کیونکہ جیسے کہ پہلے ٹیلی فون کو استعمال کرنے کے لیے کرنٹ کی ضرورت ہوتی تھی جسے بہت تھوڑی سی مقدار میں ہی سٹور کر پانا ممکن تھا، لیکن
लेकिन अब बैटरी की मदद से काफी आसानी देखने को मिली। जो मोबाइल अब हम यूज करते हैं ये शुरू से बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उस वक्त का मोबाइल फोन लकड़ी का एक स्टैंड, एक ट्यूब, तेजाब का एक प्याला और थोड़ी सी तार पर मुश्तमिल थी। ये पूरा सिस्टम एक टेलीफोन का काम करता था। ये हमारे लिए काफी अजीब है क्योंकि आज के हमारे लाइफ की हर किस्म की जरूरियात हमें मोबाइल में ही मिल जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारा वर्ल्ड फिगर पर आ चुका है। जो काम भी हो वो सब हमारे फिगर से ही बआसानी हो जाता है।